کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ عاشور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اتنی بابرکت ہے کہ اس دن میں بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار ہوا۔ برکت کے لیے چند واقعات میں ایک ایک جملے میں بتا کر آگے بڑھوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن یعنی عاشور کے دن قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ دو انبیاء ایسے ہیں جو آئے تھے زمین پر اور پھر وہ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے، ایک ادریس علیہ السلام اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ دن عاشور کے دن تھے جب ان دونوں کو اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح سے سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ اسی عاشور کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ و سلامت باہر آئے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے عرش، کرسی، لوح و قلم، آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے اور جنت اللہ تعالیٰ نے اس دن بنائے، یعنی عاشور کے دن بنائے جو کل آنے والا دن ہے۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی تکلیف دور ہو گئی۔ عاشور کے دن ہی حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے باہر نکالا گیا۔ اسی دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت داؤد علیہ السلام کی لغزش معاف ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو جن و انس پر حکومت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی گئی اور فرعون اپنے لشکر سمیت یوم عاشور یعنی 10 محرم کو دریا میں غرق ہوا۔ آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش وہ یوم عاشور کے دن نازل ہوئی۔ اسی دن عاشور کے دن قیامت آئے گی اور اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقائے کرام نے میدان کربلا میں 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کی بقا اور تحفظ کے لیے جام شہادت نوش فرمایا اور حق کے پرچم کو بلند فرمایا۔ یہ دن اور یہ رات بڑی عظمتوں والی ہے۔ حضور حضرت علی مولا علی المشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عاشور کی شب کو عبادت کی تو اللہ رب العالمین جب تک چاہے گا اس کی عمر میں برکت کے ساتھ اسے زندہ رکھے گا۔ اب عاشور کی شب کون سی ہے؟ یہ جو اب شروع ہو چکی ہے، یعنی اگر عشاء کی نماز الحمدللہ اگر باجماعت سے پڑھ لی جائے اور پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ لی جائے اور چند ایک نوافل اگر بندہ پڑھ لے، کوئی تلاوت کر لے اس نیت کے ساتھ کہ میں عاشور کی شب کو زندہ کر رہا ہوں، تو اللہ محتاجی کی موت سے بچا دیتا ہے، اللہ خیر و عافیت کی زندگی عطا فرماتا ہے اور پھر موت کے وقت بھی کسی کی محتاجی نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، جو شخص شب عاشور میں رات بھر عبادت میں مشغول رہے اور صبح کو روزہ رکھے تو اس کو اس طرح موت آئے گی کہ اسے مرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہوتا ہے نا کہ اللہ جی مجھے موت کی تکلیف سے بچا، اللہ ہم سب کو موت کی تکلیف سے محفوظ فرمائے۔ اس کا آسان ترین نسخہ سال میں ایک یہ رات ہے، یہ جو اب گزر رہی ہے، یہ عاشور کی رات ہے، عاشور کی شب ہے۔ اس رات کو تھوڑی سی عبادت کر کے یہ بھی دعا کرو، اللہ میرے لیے دین، دنیا، قبر، حشر ہر منزل آسان فرما، تو اللہ اس رات کی عبادت کا صدقہ موت کی سختیاں آسان فرما دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو شخص اس رات کے اندر، یہ جو عاشور کی رات ہے، 2 رکعت نماز نفل اس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میری قبر میں روشنی ہو، اللہ جب مجھے قبر میں لوگ رکھ کے آئیں تو میری قبر میں اجالے ہوں، تو 2 رکعت نماز برائے روشنی قبر کے پڑھے تو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد اس کی قبر میں روشنی فرما دیتا ہے۔ آگے فرمایا کہ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ عاشور کا روزہ 1 سال پہلے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یعنی کس قدر اللہ کی طرف سے رحمتیں کہ ایک دن کا اگر انسان روزہ رکھے عاشور کے احترام اور ادب کی نیت سے، جو کل انشاءاللہ آنے والا ہے،
یہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا جی، کاش کوئی ہمیں بتا دیتا، ہم 10ویں کا روزہ رکھ لیتے۔ تو فرمایا جو عاشور کا روزہ رکھے گا محض اللہ کی رضا کے لیے، یوم عاشور کی تعظیم کے لیے، تو اللہ رب العالمین اس کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عاشور کے روزے کا دن یا عاشور کا دن آتا ہے تو ساری مخلوقات روزہ رکھتی ہیں۔ فرمایا حتیٰ کہ جنگل کی ہرنیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی دوستی کے سبب دن کے وقت اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آدمیوں کے حال پر بڑا افسوس اور تعجب ہے اس امتی پر جو اپنے آپ کو آل رسول کا غلام بھی کہے اور آل رسول کا محب بھی کہے اور پھر وہ اس دن روزہ نہ رکھے۔ لہٰذا یہ بڑی برکت والا دن رب العالمین